السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، 3 خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے باہر، پی ٹی آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں انہوں نے احتجاجی واک کرنا چاہی لیکن ہو نہیں سکی۔ کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ؟ پولیس کے ساتھ منہ ماری بھی ہوئی، جھڑپیں بھی ہوئیں، نعرے بازی بھی ہوتی رہی، پلے کارڈ بھی ہاتھوں میں تھے۔ کدھر جانا چاہ رہے تھے یہ بھی بتاؤں گا، اور پھر کدھر گئے یہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ میں حکومت نے پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن مشروط۔ کیا شرط رکھی ہے حکومت نے، کیا کہا ہے ان کو، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور کہ مذاکرات کن شرائط پر ہوں گے، کن نکات پر ہوں گے، یہ بھی حکومت نے آج پی ٹی آئی کو بالکل کلیئر کہہ دیا ہے۔ تیسری خبر، آج سلمان اکرم راجہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو آئینہ دکھایا ہے۔ پی ٹی آئی کا سارا پول جو ہے وہ کھول دیا ہے کل کے احتجاج کے حوالے سے۔ پہلے بات کرتا ہوں آج کے احتجاجی واک پر۔ تو بیرسٹر گوہر کی قیادت میں علی محمد خان اور جو عامر ڈوگر ہیں، باقی جو لوگ ہیں ارکان قومی اسمبلی، انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے اور پارلیمنٹ سے، اسمبلی سے نکلے، سیڑھیوں سے آئے اور باہر نکل آئے، نعرے بازی کرتے آئے، مین گیٹ پر پہنچے۔ پولیس نے روک دیا۔ پولیس نے کہا کہ جی باہر تو نہیں جانے دیں گے ہم۔ پولیس نے گیٹ بند کر دیا اور انہوں نے پولیس کے ساتھ جھگجھگی ہوئی اور منہ ماری، جس طرح تو میں ہوتی ہے۔ پولیس نے بڑے مہذب انداز میں ان کو کہا کہ قبلہ آپ باہر اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ باہر 144 نافذ ہے۔ اجتماع، احتجاج، جلسہ، جلوس، ریلی، واک، اس پہ پابندی ہے باہر شہر میں، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ پارلیمنٹ کے پریمیسز میں جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، باہر آپ کو جانے نہیں دیں گے، یہ ان کو کہا گیا۔ تو اس کے بعد بیرسٹر گوہر اور یہ جانا چاہ رہے تھے ایکچولی سپریم کورٹ، کہ سپریم کورٹ تک واک کریں، یہ سپریم کورٹ تک جانا چاہ رہے تھے، لیکن پولیس نے ان کو نہیں روکا اور گیٹ بند کر دیا اور پھر ان کو واپس جانا پڑا۔ اب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا کتنا فاصلہ ہے پتہ ہے؟ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا فاصلہ ہے کوئی 100 میٹر کا، زیادہ سے زیادہ ہے۔ جو سپریم کورٹ کا مرکزی گیٹ ہے اور جو پارلیمنٹ کا مرکزی گیٹ ہے، ان کے درمیان۔ لیکن اگر کم کیا جائے، اگر دیکھا جائے تو فاصلہ ہے ہی نہیں، 1 قدم کا فاصلہ نہیں ہے۔ جب دیوار ہی ایک ہے سپریم کورٹ کی اور پارلیمنٹ کی، درمیان میں دیوار ایک ہی ہے، تو پھر کون سا فاصلہ ہوا؟ اب اتنا یہ واک کرنا چاہ رہے تھے۔ بیرسٹر گوہر کل تو احتجاج میں نکلے نہیں، پارلیمنٹ بھی نہیں آئے، کہیں احتجاج میں بھی نظر نہیں آئے۔ جس دن احتجاج کا اعلان کیا ہے اس دن تو وہ نکلے نہیں، لیکن آج ان کو احتجاج یاد آ گیا کہ جی پارلیمنٹ کے باہر شاعرہ دستور پر ہم احتجاجی واک کرتے ہیں، مارچ کرتے ہیں، لیکن پولیس نے جانے نہیں دیا۔ پولیس نے کہہ دیا کہ آپ نے کوشش کی زبردستی کرنے کی اور باہر جانے کی تو پھر آپ گرفتار ہوں گے اور آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوگا، مقدمات بلکہ دفعات ہوں گی اس میں۔ پولیس کے ساتھ زبردستی کرنے کی یا ڈیوٹی اٹکا کا کیس بھی ہوتا ہے، 144 کی خلاف ورزی، بہت سارے اور چیزیں ہوتی ہیں۔ نعرے بازی مسلسل کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، لیکن پولیس نے باہر جانے نہیں دیا۔ اور پھر جس طرح جو ہلا گلا ہوتا ہے، ایک اپنا شو کر کے فوٹو سیشن جس کو کہیں، پھر یہ پارلیمنٹ واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں پھر وزیر قانون نے، اعظم نذیر تارڑ نے حکومت کی طرف سے ان کو پیشکش کی آج بھی کہ جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بیٹھے ہمارے ساتھ، لیکن مذاکرات ہوں گے پارلیمنٹ کے حوالے سے ہی صرف، کہ پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے، اسمبلی کو کیسے چلانا ہے، ہاؤس کو پرامن کیسے رکھنا ہے، مہذب انداز میں چلانا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، گریبان نہیں پکڑنا، گالم گلوچ نہیں کرنی، اور آپ کے ریزرویشن ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پارلیمنٹ کی حد تک۔ وزیر اعظم نے بھی یہی ہدایات کی ہیں، یہ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی اعظم نذیر تارڑ نے ان کو کہا
کل اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی حکومت کو بھی کہا تھا، اپوزیشن کو بھی کہا تھا کہ مل بیٹھ کر مسائل حل کریں، قانون سازی ہوتی ہے، عوام کی فلاح کے لیے اقدامات ہوتے ہیں، وہ حکومت چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے، اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی پی ٹی آئی کل بھی انکار کر دیا تھا، جواب کوئی نہیں دیا تھا، جواب نہ دینا بھی انکار ہی ہوتا ہے، اور دوسرا آج بھی وہ اس لیے نہیں بیٹھ رہے، شاید ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار ایک ہی فرد کے پاس ہے جس کا نام ہے عمران خان، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اسی کے پاس اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس مذاکرات کا، بات ماننے کا، بات مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ کیا بیچارے جواب دیں؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حکومت کو، کل بھی اور آج بھی، اور بس رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ فوج مذاکرات کرے، حکومت نہ، نون لیگ نہ۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، حکومت بے اختیار ہے، وہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی، یہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا یہ ہے۔ تو وہ مذاکرات اسی لیے حکومت کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے کہ حکومت بے اختیار ہے، اس لیے فوج مذاکرات کرے، اور فوج ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ معاملہ اس لیے نہیں بن پا رہا۔ آج سلمان اکرم راجہ نے ایک بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ لوگ کیوں نہیں نکلے احتجاج میں، 5 اگست کے احتجاج میں، تو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہہ دیا کہ جی لوگ کیوں نہیں نکلے یہ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ معاملہ اٹھاؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ لوگ کیوں نہیں نکلے، یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے تسلیم کیا، تصدیق کی، اعتراف کیا کہ لوگ نہیں نکلے۔ کل بھی انہوں نے اعلان کیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر تو کوئی بندہ نہیں آیا، ایک سنگل بندہ نہیں آیا اڈیالہ جیل کے باہر، انہوں نے ایم این ایز سینیٹرز کو بلایا ہوا تھا لیکن کوئی نہیں آیا۔ علی امین گنڈا پور نے پشاور میں جو ریلی کی اس میں نے کل بتایا تھا کہ 1500 سے 2000 بندے تھے، اب 1500 سے 2000 بندے، ابھی میں سوشل میڈیا پہ کے پی کے کسی شہر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایمانداری کے ساتھ اس میں 20 سے 25 سے زیادہ بندے نہیں تھے، 20 سے 25، اور وہ نعرے بازی کر رہے تھے، شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو، اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو یہ کل کا احتجاج ہے، بنو تھا یا بنیر تھا غالباً، جو میں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بنیر میں پی ٹی آئی کی یہ حالت ہے۔ تو اب بندے پی ٹی آئی کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چند 100 لوگ مختلف شہروں میں جا کر رہے ہیں یا نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، باقی اور پھر یہ صرف بیان بازی اور پروپیگنڈا ہے کہ جی عوام نے آج بھی ثابت کیا کہ وہ بانی چیئرمین کے ساتھ ہے، یہ بیان بازی کی حد تک، باقی احتجاج ٹھس ہو چکا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔